بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخاتمۃ فی بحث الایمان، خاتمہ ایمان کی بحث میں، کہ وہ نصاب وہاں تک مکمل ہو گیا، اب بیچ سے خارج ہے نصاب سے، اب نصاب میں یہاں سے داخل ہے، یہاں سے متن اور شرح دونوں داخل ہیں۔ کل کا سبق جو تھا وہ زائد ہو گیا، اس سے پہلے ہی نصاب پورا ہو گیا تھا ادھر۔ قیل الایمان هو التصدیق بالقلب فقط، ایمان کی تفسیر کر رہے ہیں کہ ایمان کا معنی کیا ہے۔ کہا گیا کہ ایمان وہ صرف دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ کس چیز کی تصدیق کرنا ہے؟ اے قبول القلب و اذعانہ لما علم بالضرورت انہ من دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیث یعلمہ الخاصۃ والعامۃ من غیر افتقار الی نظر و استدلال، یعنی دل کا اس چیز کو قبول کرنا اور اسے ماننا، اذعان تسلیم کرنا، ماننا، دل کا اس چیز کو قبول کرنا اور تسلیم کرنا جس کا بدیہی طور پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے ہونا معلوم ہو، بدیہی طور پر، اس طرح سے بدیہی طور پر کہ بحیث یعلمہ الخاصۃ، کہ خاص اور عام سبھی لوگ اسے جانتے ہوں کہ یہ دین اسلام سے ہے، من غیر افتقار الی نظر و استدلال، نظر و استدلال کی ضرورت کے بغیر، اس میں غور و فکر نہ کرنا ہو، چلا آ رہا ہو، بدیہی طور پر لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ تو اسلام سے ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ هو المختار عند جمہور الاشاعرۃ، ایمان کی یہی تفسیر جمہور اشاعرہ کے نزدیک مختار ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اور ان کے ماننے والے اشاعرہ ہوئے، اور حضرت ابو منصور ماتریدی ان کے ماننے والے یہ ماتریدیہ ہوئے۔ ابو الحسن اشعری یہ شوافع میں سے ہیں، اور ابو منصور ماتریدی یہ حنفیہ میں سے ہیں۔ تو یہی مختار ہے، یعنی ایمان کی یہی تفسیر مختار ہے، جس میں دیکھیے اقرار وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ اصل ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق بالقلب کو، کہ جن باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو، ان تمام باتوں کو دل سے قبول کرنا اور انہیں ماننا، یہی ایمان ہے۔ وَبِهِ قَالَ الْمَاتُرِيدِي وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، اور امام ماتریدی اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو حنفیہ میں سے ہیں، انہوں نے بھی یہی قول کیا ہے۔ امام اعظم کا یہ قول نہیں ہے، امام اعظم کا قول آگے آ رہا ہے۔ وَالْإِقْرَارُ شَرْطٌ لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ فِي الدُّنْيا، اب رہی بات کی زبان سے اقرار کرنا، یہ تو ایمان میں آیا نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اور اقرار باللسان، یہ دنیا میں احکام جاری کرنے کے لیے شرط ہے، کہ جب تک وہ زبان سے اقرار نہیں کرے گا تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، اور جب وہ پتہ نہیں چلے گا تو احکام جو اسلام کے ہیں کیسے اس کے اوپر جاری کیے جائیں گے۔ اگر اقرار کر رہا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان ہے، اب جب مسلمان پتہ چل گیا تو اس کو کہا جائے گا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نہیں کرے گا تو پھر جو حدود ہیں وہ قائم کی جائیں گی اس کے اوپر۔ تو دنیا میں احکام جاری کرنے کے لیے اقرار یہ شرط ہے، یعنی ایمان کا حصہ نہیں ہے، دنیا میں اس کے اوپر مسلمانوں کے احکام جاری کرنے کے لیے اقرار کرنا شرط ہے۔ اب اگر کوئی اقرار ہی نہ کرے، صرف جو ہے تصدیق کرے، دل سے مانے، تو اس تقدیر پر وہ بھی کیا ہوگا؟ مسلمان ہی ہوگا۔ واتفقوا علی انہ
یلزم للمصدق، یہ للصدق کے بجائے للمصدق ہونا چاہیے، للمصدق ان یعتقد انہ متی طولب بہ اتی بالاقرار، اور سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ تصدیق کرنے والے کے لیے لازم، جو دل سے تصدیق کر رہا ہے، مسلمان ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اتنا پختہ اعتقاد رکھے کہ جب اس سے اقرار کا مطالبہ کیا جائے تو فوراً اقرار کر دے، عطا بالاقرار، رکے نہیں، فوراً اقرار کر دے اگر مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں میں دل سے مانتا ہوں، اقرار نہیں کروں گا، نہیں وہ فوراً اقرار کر دے۔ فَإِن طُولِبَ، یعنی جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو اقرار کر دے، مطالبہ نہیں کیا گیا، اقرار بھی نہیں کیا، تو صرف دل سے مان رہا ہے، جب بھی وہ مسلمان رہے گا اس تفسیر کی بنیاد پر۔ فَإِن طُولِبَ بِهِ، پس اگر اس سے مطالبہ کیا گیا، وَلَمْ يُقِرَّ، اور اس نے اقرار نہیں کیا، اقرار نہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ خاموش رہا، انکار نہیں کر رہا ہے، خاموش رہا، اقرار نہیں کر رہا، فَهُوَ كُفْرُ عِنَادٍ، تو یہ عنادی کفر ہے، ہٹ درمی ہے اس میں، جب اقرار کرنے کے لیے کہا جا رہا اور خاموش ہے وہ، تو یہ کفر عناد ہے۔ وقالو، اور علماء نے فرمایا کہ ترک العناد شرط، عناد کو ترک کرنا یہ شرط ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب تک مطالبہ اس سے نہیں کیا جا رہا ہے اور اقرار نہ کرے وہ اپنی زبان سے، صرف دل سے تصدیق کرے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر اس سے مطالبہ کیا گیا تو اب ضروری ہے، اب یہ شرط ہے کہ عناد ترک کرے، عناد نہ کرے، یعنی خاموش نہ رہے کہ اقرار ہی نہ کرے۔ اب اگر مطالبے کے بعد وہ اقرار نہیں کر رہا ہے تو یہ کفر ہے، کفر عناد اس کو کہیں گے، اور کفر عناد کو بھی چھوڑنا یہ شرط ہے ایمان کے لیے۔ چلیے دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس پر کیا لگاتے ہیں حاشیہ، اس کو بھی لگے ہاتھ پڑھ لیجیے۔ وقالو ترک العناد شرط، عناد کو ترک کرنا یہ شرط ہے۔ تو عناد کا مطلب کیا ہوا؟ خاموش رہ جائے، اقرار نہ کرے۔ اس پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لگاتے ہیں فعدم الانکار او بالاولا، تو انکار نہ کرنا یہ بدرجے اولا شرط ہوگی، یعنی ایک اقرار نہ کرنا، خاموش رہنا، یہ تو شرط ہے ہی، تو انکار نہ کرنا بھی شرط ہے۔ دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ خاموش رہے، اقرار ہی نہ کرے، تو اس سے بھی ترک کرنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خاموش نہ رہے، بولے، مگر کیا بولے؟ انکار بولے، وہ یہ کہے کہ نہیں میں اقرار نہیں کروں گا، تو یہ تو بدرجہ اولا شرط ہوگی۔ وہذا مجمعون علیہ، اور یہ متفق علیہ ہے کہ انکار نہ کرے، وہ اگر انکار کر رہا ہے تب تو واضح ہو گیا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ فمن کذب بشیء من ضروریات الدین طوعا، تو اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے، ضروریات دین یعنی وہ باتیں جن کا دین سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہے، ان میں سے کسی چیز کی تکذیب کر دے خوشی خوشی، یعنی بغیر مجبوری کے، طوعاً یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی اسے پریشان نہیں کر رہا، کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے، خوشی خوشی کسی ایک کی اس نے تکذیب کر دی، کان کافرن عند اللہ تعالی ایضا، تو وہ مسلمانوں کے نزدیک، حاکم کے نزدیک تو کافر ہوگا ہی، اللہ تعالی کے نزدیک بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے اس کی تکذیب کرنے کی، خوشی خوشی بلا وجہ وہ کر رہا ہے، تو پھر یہ اللہ کے نزدیک بھی کافر ہو جائے گا، یعنی پورے طور سے وہ کافر ہے۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ أَنَّ قَلْبَهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہ اطمینان لکھا ہے، اس کو ایمان بنا لیجیے گا۔ اگرچہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، ایمان پر جب اس کا دل مطمئن ہے تو ایمان پر مطمئن ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تمام باتوں کو وہ مانے۔ اب اگر کسی ایک دینی ضروری چیز کا وہ خوشی خوشی بغیر کسی کے دباؤ میں آئے ہوئے انکار کر رہا ہے تو یہ تو اس کی تکذیب کر رہا ہے نا، اس کی اس دعوے کی وہ جھٹلا دے رہا ہے کہ دعویٰ تو ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اور یہاں پر ایک چیز کا انکار کر رہا ہے تو ایک چیز سے ہٹا اس کا ایمان، اور وہ انکار کرنا، تکذیب کرنا یہ جان بوجھ کر کے ہے، بغیر کسی مجبوری کے ہے، تو لاکھوں دعویٰ کرتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
فحفظ، تو اگرچہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، لیکن اگر بغیر کسی خارجی امر کے، بغیر کسی اکراہ اور مجبوری کے وہ کسی بھی دینی ضروری بات کی تکذیب کر دے، جھٹلا دے کہ میں نہیں مانتا اس کو، تو اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ دل مطمئن ہے، مگر پھر بھی وہ خالص کافر ہو جائے گا. یعنی اللہ سے احکام جاری کرنے کے اعتبار سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ کافر ہو جائے گا حقیقت میں. فحفظ ھذا، تو اسے آپ یاد کر لو. فإنها مذلۃ، کیونکہ یہ پھسلنے کی جگہ ہے، لغزش کی جگہ ہے. کہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو سمجھیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک تو مومن ہی رہے گا کیونکہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل مطمئن ہے، اگرچہ وہ انکار کر رہا نہیں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے، یہ کام اس وقت آ سکتا ہے جبکہ کسی دینی ضروری چیز کا انکار یا اس کی تکذیب کرے اکراہ کی وجہ سے. کوئی اسے مجبور کر رہا ہے، اسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے کہ اس کو جھٹلاؤ، اس کا انکار کرو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. اب وہاں پر اگر انکار یا تکذیب کر رہا ہے اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن تھا ایمان پر، تو وہ مانا جائے گا. لیکن بغیر کسی مجبوری کے، خوشی خوشی، اگر کسی اکراہ کے وہ کر رہا ہے تو لاکھ وہ دعویٰ کرے کہ میرا دل مطمئن ہے، مگر وہ کافر ہو جائے گا. اور ایسا کافر کہ مسلمانوں کے نزدیک تو ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی رہے گا، یعنی نفس الامر میں بھی وہ کافر رہے گا. وقد سبقت ایضاً الاشارۃ الیہ، اور اس کی جانب اشارہ پہلے بھی ہو چکا ہے. یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کہیں اشارہ وہ کر چکے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیے اب آگے دیکھیے. وقیل هو التصدیق بالقلب واللسان. ایک تو قول یہ ہو گیا کہ ایمان صرف کیا ہے، دل سے تصدیق کرنے کا نام. رہی بات اقرار کی، وہ دنیا میں اسلام کے احکام نافذ کرنے کے لیے شرط ہے. اور دوسرا قول ہے هو التصدیق بالقلب واللسان، کہ ایمان تصدیق بالقلب واللسان کا نام ہے. یعنی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے تصدیق کرنا. زبان سے تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہوگا، زبان سے اقرار کرنا اس کا. یہ دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَنَّهُ تَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ. اور اسی کی تعبیر اس طرح کی جاتی ہے کہ ایمان تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان کا نام ہے. وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْأَشَاعِرَةِ. اور یہ تفسیر منقول ہے امام اعظم اور ان کے اصحاب سے اور بعض محققین اشاعرہ سے. جمہور اشاعرہ تو پہلی تفسیر پر ہیں، لیکن بعض محققین اشاعرہ وہ اس تفسیر پر ہیں کہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے. اچھا، فَيَكُونُ كُلٌّ مِّنْهُمَا رُكْنًا، لہذا یہ دونوں چیزوں میں سے ہر ایک چیز ایمان کا رکن ہوگی. تو گویا ایمان کے دو رکن ہو گئے، ایک دل سے ماننا اور دوسرے زبان سے اقرار کرنا. فَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِهِمَا، لہذا ایمان ثابت نہیں ہوگا مگر ان دونوں کے ذریعے، دونوں چیزیں ہوں. إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ مِنَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ، ہاں البتہ ایک جو دوسرا رکن ہے اقرار باللسان، یہ ایسا رکن ہے جو رکن لازم نہیں ہے کہ کبھی جدا نہ ہو، بلکہ یہ کبھی الگ بھی ہو سکتا ہے، کبھی یہ ثابت بھی ہو سکتا ہے. وہی کہہ رہے ہیں الا عند العجز من النطق باللسان، مگر زبان سے اقرار سے عاجز ہونے کے وقت. اقرار باللسان سے، نطق باللسان ترجمہ کہ اقرار باللسان سے عاجز ہونے کے وقت، کہ اقرار باللسان سے زبان سے بول نہیں سکتا ہے، وہ عاجز ہے، تو پھر ایسی صورت میں اقرار باللسان یہ رکن ایسا ہے جو ثابت ہو جائے گا، لیکن تصدیق بالجنان یہ کبھی نہیں ثابت ہوگا. فإن الایمان یثبت بتصدیق القلب فقط فی حقہ، کیونکہ ایمان اس کے حق میں صرف تصدیق قلبی سے ہی ثابت ہو جاتا ہے. کہ اگر کوئی زبان سے اقرار کرنے سے عاجز ہے تو صرف جو ہے تصدیق قلبی، دل سے اطمینان، دل سے مان لے تو مومن ہو جائے گا وہ.
फत्तस्दीक़ रुकनुन ला, जैसे कि गूंगा है, कोई गूंगा आदमी है तो दिल से तो मान रहा है लेकिन जबान से बोल नहीं पा रहा है, इकरार नहीं कर पा रहा है, तो इकरार बिल्लिसान उसके हक में साकित है। लिहाजा सिर्फ जो है तस्दीक कल्बी पा ली जाए वो मोमिन हो जाएगा। इसी तरीके से बोलने पर तो कादिर है लेकिन किसी मुकरह ने, जबर करने वाले ने उस पर जबर कर दिया है कि बोलोगे तो तुम्हें उड़ा देंगे, तुम्हारे गर्दन मार देंगे तो वहां पर भी क्या है, बोलने से वो आजिज है, क्योंकि बोलने का मतलब हुआ कि अपनी जान गंवाए वो। तो अब अगर नहीं बोल रहा है, इकरार नहीं कर रहा है, मगर दिल में तस्दीक है, तो मुसलमान होने के लिए काफी है उसके लिए। फ़इन्नल ईमान यसबतु बितस्दीक़िल क़ल्बि फ़क़त फ़ी हक़्क़िही फ़त्तस्दीक़ु रुकनुन ला यहतमिलु सुक़ूत असलन। पस तस्दीक एक ऐसा रुकन है ईमान का जो बिल्कुल सुकूत का एहतिमाल नहीं रखता है। वल इक़रार क़द यहतमिलुहु, और इक़रार बिल लिसान ये भी रुकन है लेकिन ये ऐसा रुकन है जो सुकूत का एहतिमाल रखता है। वज़ालिका, अच्छा वो सुकूत का एहतिमाल कहाँ है, कि वज़ालिका फ़ी हक़्क़िल आजिज़ अनिन नुत्क़ वल मुकरह, और ये सुकूत बोलने से आजिज होने वाले के हक में है और मुकरह के हक में। मुकरह बोलने से आजिज नहीं है, जबान बोल पाती है, लेकिन मुकरह है, मजबूर है, दूसरी चीज का डर है कि अगर बोलेगा तो मार दिया जाएगा, तो वो भी आजिज हो गया बोलने से तो इन दोनों के हक में देखिए है साकित हो जाएगा। सिर्फ तस्दीक कल्बी पाली जाए वो मोमिन होगा। देखिए अब एक सवाल होता है कि भाई रुकन भी हो, एक चीज है, उस चीज के चंद अरकान हो, अरकान होने के बावजूद वो कभी जुदा भी हो जाए, हट भी जाए, फिर भी वो चीज मानी जाए कि ये चीज पाई जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? भी अरकान और अज्जा ही तो वो होते हैं ना, उसको मुकम्मल करते हैं। अरकान चंद हो, उनमें से कोई एक रुकन ना पाया जाए तो फिर कैसे उसका वजूद बरकरार रह सकता है? तो उसी का जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं अरकान में से कि रुकन तो हैं, अज्जा में से हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी भी ऐसा होता है कि वो चीज खत्म हो जाती है, फिर भी शय का वजूद बरकरार रहता है। जैसे कि एक मिसाल दी है पेड़ से, आला हज़रत रहमान ने, देखिए हाशिए में भी हम बताते हैं कि पेड़ है तो पेड़, ये दरख्त के जो पत्ते हैं, उसकी टहनियां हैं, उसका फल है, उसके फूल हैं, ये सब के सब दरख्त के अज्जा हैं, उसके अरकान में से हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा होता है कि उसकी पत्ती सब खत्म हो गई, उसकी शाखें सब खत्म हो गई, उसके फल और फूल सब खत्म हो गए, तना उसका बाकी है। जब भी कहा जाता है कि देखो पेड़ है, पेड़ खत्म नहीं हो रहा है, पेड़ मौजूद, हाँ जब तना भी खत्म हो जाए तब कहेंगे कि देखो पेड़ खत्म हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि ये दोनों अरकान हैं, मगर एक रुकन ऐसा है जो खत्म भी हो सकता है किसी मखसूस हालत में, वो दूर भी हो जाए जब भी कहा जाएगा कि ये शय मौजूद है। देखिए हाशिया नंबर 321, वज़ालिका कल क़याम, दूसरी मिसाल दे रहे हैं ये कि देखिए कैसे रुकन भी है और पाया भी नहीं जा रहा, फिर भी शय पाई जा रही है। वज़ालिका कल क़याम, और वो जैसे कि क़याम, क़ुऊद, रुकू, सुजूद, क़िरात हैं। कुल्लु ज़ालिका अरकानुस सलात, ये सब के सब नमाज के अरकान हैं। गैर अन्हा अरकानुस साअत, मगर कि ये अरकान ऐसे हैं जो गुंजाइश के अरकान हैं, यानी कुव्वत के वक्त के अरकान हैं कि जब इनकी कुव्वत हो, इनकी सकत हो, तो उस वक्त ये अरकान जरूरी है नमाज के लिए। और अगर इसकी कुव्वत ना हो, ताकत ना हो इन अरकान को बजा लाने की, इसकी वजह से ना इन अरकान को अदा कर सके, तो वो साकित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नमाज का वजूद होगा। गैर अन्हा अरकानुस साअत, मगर ये कि ये अरकान साअत हैं, यानी कुदरत के अरकान हैं। कुदरत जब होगी जब ही इन अरकान का बजा लाना जरूरी होगा नमाज के तहक्कुक के लिए। ना कुदरत हो
تو نہ پائے جائیں پھر بھی نماز پائی جا سکتی ہے۔ تحتمل السقوط ببدل، یہ سقوط کا احتمال رکھتے ہیں بدل کے ذریعے کہ ان کا بدل ادا کر دیا جائے اور یہ ساقط ہو جائے۔ کما فی المؤمی والاخرس، جیسے کہ اشارے سے نماز پڑھنے والے اور گونگے کے حق میں، کہ دیکھیے اشارے سے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نہ رکوع کر رہا نہ سجدہ کر رہا، ہر ایک چیز اشارے سے کر رہا ہے، تو اس کا اشارہ یہ بدل ہو گیا، کس کا؟ اس کے رکوع کا، اس کے سجود کا اور اس کے قعود کا، سب کا وہ بدل ہو جا رہا ہے۔ تو حقیقت میں رکوع، سجود، قیام یہ نہیں پائی جا رہی۔ اسی طریقے سے گونگا ہے تو قرات نہیں کرے گا، تو اس کا صرف زبان ہلانا یہ بدل ہو جائے گا کس کا؟ اس کی قرات کا۔ تو دیکھیے یہ ساری چیزیں قیام، قعود، رکوع، سجود، قرات میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جا رہی ہے، حالانکہ یہ سب کے سب ارکان ہیں، اور نہیں پائے جانے کے باوجود نماز پائی جا رہی ہے، نماز کا وجود ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوا کہ ارکان تو ہیں مگر یہ ارکان قدرت کے ارکان ہیں، کہ جب قدرت ہوگی جبھی ان کو بجا لانا ضروری ہوگا، نہ ہو تو نہ پائے جائیں پھر بھی شے پائی جائے گی۔ ومن کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، اور جس شخص کا کوئی امام ہو، قراءت ضروری ہے لیکن کوئی مقتدی ہے، اس کا کوئی امام ہے، تو امام کی قراءت یہ اس کی قراءت ہے، تو امام کی قراءت اس کی قراءت کا بدل ہو گئی، تو دیکھیں اس کی جانب سے قراءت نہیں پائی جا رہی ہے، اس قراءت کا بدل پایا جا رہا ہے، امام کا قراءت کرنا، تو ثابت ہو گیا، پھر بھی اس کی نماز پائی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف امام صاحب کی نماز صحیح ہے اور مقتدی کی نہیں صحیح ہے۔ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّجَرَةِ، اور اس کی مثال درخت کی سی ہے، درخت سے بھی اس کی مثال لے لیجیے۔ فَإِنَّ الْأَغْصَانَ وَالْأَوْرَاقَ وَالْأَزْهَارَ وَالْأَثْمَارَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَجْزَائِهِ، اس لیے کہ ٹہنیاں، پتے، پھول اور پھل یہ سب کے سب درخت کے اجزاء سے ہیں، من اجزائہ، درخت کے اجزاء سے ہیں۔ ولا تذهب الشجرة بذهاب شيء منها غیر الجذع والاصل، اور ان میں سے کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے، جڑ اور تنے کو چھوڑ کر کے، جڑ تنا ایک ہی چیز ہے، جڑ اور تنے کو چھوڑ کر کے اس کے علاوہ ان میں سے کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے درخت ختم نہیں ہو جاتا، جب بھی درخت موجود رہتا اس کو درخت کہتے ہیں، شجر کہتے ہیں۔ فسقط، تو دیکھیے یہاں پر پتے، ٹہنیاں، پھل پھول وغیرہ یہ سب کے سب شجرہ کے ارکان ہیں، اس کے اجزاء ہیں، لیکن شجرہ کے پائے جانے کے لیے، اس کے تحقق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے سب پائے جائے۔ پتی ختم ہو گئی جب بھی کہتے ہیں کہ درخت ہے، جب بھی درخت موجود ہے، ٹہنیاں ٹوٹ گئیں جب بھی کہتے ہیں درخت ہے، آ جائے گا۔ تو ارکان ہونے کے باوجود نہ پائے جائے پھر بھی شے کا وجود ہو رہا ہے۔ فسقط ما یقال، لہذا دو مثالیں دے دی، تو اس لیے اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رکن بھی کوئی چیز ہو اور وہ رکن ساقط بھی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فسقط ما یقال کیف الجمع بین الرکنیت و احتمال السقوط، لہذا یہ اعتراض ساقط ہو گیا جو کیا جاتا ہے کہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ رکن بھی ہو اور سقوط کا احتمال بھی ہو۔ کیف الجمع بین الرکنیت و احتمال السقوط، رکنیت رکن ہونے اور سقوط کا احتمال ہونے کے درمیان جمع کرنا کیسے ممکن ہے کہ رکنیت بھی ہو اور سقوط کا احتمال بھی رکھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض جو کیا جاتا تو وہ ختم ہو گیا کہ دیکھیے رکن بھی ہے اور ساقط بھی ہو جا رہا ہے۔ وقد فصل الكلام فيه الامام السبکی قدس سرہ تفصیلا حسنا، اور امام سبکی قدس سرہ نے اس بارے میں اچھی تفصیل فرمائی ہے، اچھی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ وَنَقَلَهُ بِرُمَّتِهِ السید المرتضی الزبیدی فی شرح الاحیاء، اور سید مرتضی زبیدی نے احیاء العلوم کی شرح جو اتحاف السادۃ المتقین کے نام سے ہے اور 8 جلدوں میں ہے، اس کی شرح جو کی ہے
تو اس شرح کے اندر سید مرتضیٰ زبیدی نے اس پوری بات کو نقل کیا ہے. وَنَقَلَهُ بِرُمَّتِهِ، نقلہ میں ہو ضمیر کا مرجع الکلام، اور بِرُمَّتِهِ رمہ کا اصل معنی ہوتا ہے وہ پرانی رسی کا ٹکڑا. اور یہ بولا جاتا ہے کہ اعطیتو ذالک الشیء برمتہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا اٹھا کر کے دے دیا، پورے کا پورا یعنی کامل سب کا سب دے دیا. تو یہ یہاں پر مراد ہے. اور سید مرتضیٰ زبیدی نے احیاء العلوم کی شرح اتحاف السادۃ المتقین کے اندر امام سبکی کی گفتگو، ان کے کلام کو پورے کا پورا نقل کیا ہے.